آزاد نظم مسیحا۔ اندھیرے جب اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے، فلک سیاہ بادلوں کی چادر میں چھپ گیا تھا۔ اندھیرے جب اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے، فلک سیاہ بادلوں کی چادر میں چھپ گیا تھا۔ ہواؤں کے لب بھی سل چکے تھے، اب اہل ہستی کسی قیامت کے منتظر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آزمائش کی اس گھڑی میں کوئی فرشتہ ہو، دیوتا ہو، کوئی مسیحا، کوئی تو آئے کہ جس کی آنکھوں کی روشنی سے ہماری بے نور زندگی میں بھی روشنی ہو۔ ادھر تمنا کے لب کھلے تھے، ادھر افق سے سیاہ چادر میں ایک کرن نے شگاف ڈالا۔ پلک جھپکتے میں تیرگی کا وجود ہستی سے مٹ چکا تھا، اور ایک مسیحا ہتھیلیوں پہ سجا کے اپنے افق پہ جلوہ دکھا رہا تھا۔ وہ اس صدا سے زمیں پہ اترا کہ اہل جاہ و حشم کے ایواں لرز اٹھے تھے۔ وہ اس صدا سے زمیں پہ اترا کہ اہل جاہ و حشم کے ایواں لرز اٹھے تھے، مگر بھٹکتے ہوئے مسافر جو بے سہارا تھے، بے امان تھے، طویل رستوں پہ چلتے چلتے جو تھک چکے تھے، وہ پھر سے اٹھے اور اس صدا سے کہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ اٹھا کے آئے، اور اپنے تن پہ اپنے کفن سجا کے وہ اب گھروں سے نکل پڑے تھے کہ جیسے ان کی نظر میں اس زندگی کا مقصد فقط مسیحا کے ایک اشارے پہ اپنی جان کا نثار کرنا، کسی سعادت کسی شہادت سے کم نہیں ہے۔ وہ کہنہ رسموں کی پیروی کی، روایتوں کو بدل رہے تھے۔ وہ اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا عہد کر چکے تھے۔ وہ پھر مسیحا کے پیچھے پیچھے محل کی جانب نکل پڑے تھے، مگر جب اہل حشم نے دیکھا کہ یہ تو محل اور جھونپڑی کے ہزاروں سالہ قدیم فرق اور فاصلوں کو جہاں سے حرف غلط کی صورت مٹا کے ایک شہنشاہ کو اور ایک گدا کو ہمیشہ ہمسر کہا کریں گے، تو اہل جاہ و حشم نے سوچا کہ اس مسیحا کو تختہ دار پر چڑھا کر یہ روشنی ان سے چھین لو جس کے آسرے پر یہ اپنی منزل کے راستے پہ نکل رہے ہیں۔ مگر مسیحا نے تختہ دار پر کھڑے ہو کے موت کو مسکرا کے ایسے گلے لگایا کہ جیسے سب کو بتا رہے ہوں کہ جا کے اہل ستم کو میرا پیام دے دو، بھلا مسیحا کبھی مرے ہیں، بھلا مسیحا کبھی